بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 9 جنوری جمعرات کا دن، پہلا ویلاگ اہم خبروں کے ساتھ۔ عمران خان کا NRO دینے سے انکار، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ شہباز شریف کی حکومت حقیقی معنوں میں ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھیرا تنگ۔ 15 جنوری کی جو پریس بریفنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی، برطانیہ پارلیمنٹ میں، وہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے۔ میں تفصیل بتاتا ہوں۔ خان سے ملاقاتوں کا دن بھی، جیل میں ملاقاتیں بھی کچھ، اور بڑے ہائی پروفائل کیس میں کمپنی کے لیے کچھ نہیں نکلا۔ عالمی دباؤ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ اب ملٹری سزاؤں کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھوڑا گروپ آج بول پڑا۔ محسن نقوی کی بھی اپنے محسن ڈونلڈ بلوم سے آخری ملاقات، رہائی کا راستہ، اور شیخین سے رحیم یار خان میں بڑی اہم ملاقات بھی رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے۔ اور افغانستان بھارت میں اپنے قدم مضبوط جما رہا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال شدید خطرناک، وہاں پراسرار خاموشی ہے، ادارے بول نہیں رہے، قبضہ وہاں ہو چکا ہے بہت ساری چیزوں پر۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے پر بھی 10 جنوری کی بڑی اہم تاریخ، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر آخری کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کا استعفے کا معاملہ بھی، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے اہم معاملہ جو اس وقت سانحہ اسلام آباد 26 نومبر قتل عام پر جو 14 شہادتیں، 56 لوگ جو ہیں وہ مسنگ، اور ہزاروں قیدوں میں پابند سلاسل بے گناہ لوگ، اور یہ سب سے بڑا جو سانحہ ہے اس کا، یہ معاملہ اتنا بڑا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا 22 جنوری کیپٹل ہل واشنگٹن امریکہ میں کانگریس کی سماعت ہے۔ اب دوسری یہ جو سماعت 15 جنوری کو 5 بجے برٹش پارلیمنٹ میں 26 نومبر کے معاملے پر اسلام آباد قتل عام کی، اور اس کی بریفنگ کے لیے زلفی بخاری اور باقی لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے۔ پریزنٹیشن برطانوی پارلیمنٹ کو دی جائے گی 26 نومبر کے معاملے پر، اور یہ برطانیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی ٹویٹس کو، پیغامات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے کوئی سرکاری بیان ابھی تک نہیں دیا، لیکن یورپی یونین کے دارالحکومت برسلز میں جو یورپی پارلیمنٹ کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ آپ کو پتہ ہوا تھا، جس میں اسلام آباد میں شہید ہونے والوں کا یہ معاملہ تھا، اس میں شمعیں بھی روشن ہوئیں، لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھائی گئی، اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا گیا۔ تحریک انصاف نے یہ کیس بڑا مضبوط بنایا، شواہد ان کے پاس، زمینی حقائق، گواہان کے جو بیانات ہیں، بین الاقوامی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے، شہداء کی المناک تفصیلات، ان کے اہل خانہ کے ویڈیو پیغامات، یہ اس وقت انہوں نے لے لیے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں یہ دباؤ اس قدر بڑھے گا کہ یہ جو شہید ہیں ان کی فیملیز نہیں بول سکیں گے، ان سے بیانات نہیں آ سکیں گے۔ آج اسی لیے حکومت کہتی ہے کہاں ہیں کیسز۔ انیس ستی کے ساتھ جو معاملہ وہ آپ نے دیکھ لیا، باقی شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ کو جنہیں میتیں نہیں دی جا رہی تھیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بیان نہ دے، کوئی عدالت میں نہ جائے کل۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے یہ معاملہ، آپ کو پتہ ہے CNN، الجزیرہ، اس کے علاوہ اسکائی نیوز ہے، بڑے بڑے جو چینلز، اس کے متعدد صحافیوں نے، اینی شاہدین نے، پاکستان میں حامد میر کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو پڑھا ہوا، اس میں باقاعدہ گولیاں چلنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ گراؤنڈ پر جو موجود صحافی احتشام عباسی ہیں، جنہوں نے اس پورے مظاہرے کو کور کیا، اینی شاہد بھی ہیں اور ریکارڈنگ بھی ان کے پاس ہے۔ پھر سابق وزیر اعظم خاقان عباسی ہو گئے، امیر مقام، نون لیگ کے اپنے لوگ، مطیع اللہ جان کی رپورٹنگ، پھر جو لاشیں چھپانے کا معاملہ، پھر اس پہ دیکھیں فرانس کے نیوز 24 کے چینل کے جو رپورٹر، اس کی اینی شاہدین ہے، وہ بھی بہت بڑا۔ برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ BBC، انڈیپینڈنٹ گارڈین، یہ سب کے سب لاشیں چھپانے سے گولی چلانے تک کے سارے معاملے کو دنیا کے سامنے ناقابل تردید ثبوت رکھ چکے ہیں۔ یہ انکوائری برٹش پارلیمنٹیرین کو، جس میں پہلے ہی دیکھیں عمران خان کی رہائی، ملٹری عدالتوں کی جو سزا ہے، جو خطوط ہے برٹش پارلیمنٹ کو، پھر اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان کی امداد بند کرنے تک کا مطالبہ۔ تو اس صورتحال میں یہ جو سماعت ہوگی، یہ بڑی اہم سماعت ہوگی۔ اور برطانیہ کا دیکھیں، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کا پاکستان کی سیاست میں پورا ایک پس منظر ہے۔ یہ وائسرائے کہتا ہے جو نو آبادیاتی حکمرانی تھی، 1947 میں ہم نے آزادی تو لی، لیکن آج بھی برطانیہ کی پاکستان میں سیاست میں سب سے بڑی، چاہے سر جنگ ہو، جنگی معاملات ہوں، پاکستان کے سیاسی، سماجی، قانونی ڈھانچے پر ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ 70% زائد سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے اور ان طاقتور لوگوں کے وہاں برطانیہ میں اثاثے ہیں، خاندان ہیں۔ تو یہ ہمیشہ برطانیہ جو ہے دنیا کے ساتھ بھی ثالثی میں پاکستان کے لیے بڑا کردار ادا کرتا رہا، اور ایک بڑا اہم اتحاد ان کا، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی جو رائل ملٹری اکیڈمی ہے، وہاں سے پاکستان کے اہم جو جرنیل ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو بھی رجیم چینج آپریشن اور یوکرین کے کردار کی وجہ سے وہاں سے اعزازات بھی ملے۔ تو تاج برطانیہ میں ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے فوجی، پاکستان کے فوجی لڑتے رہے اس وقت، آج بھی یہ معاملہ اس طرح ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے جو برطانیہ کے سفیر ہیں جین میریٹ، ان کا بھی کردار آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے دنوں میں، جس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی حالیہ دنوں میں، وہ آخری دنوں تک مریم نواز شریف سے ایک پورا ایک سیکوینس ہے، پورا ایک پیٹرن ہے۔ قاضی فائز کو اس نے انتخابی نشان چھیننے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اب اس لحاظ سے امریکہ کا جو دباؤ، ایک طرف تو عرب دنیا کو استعمال کیا جائے، دوسری طرف برطانیہ کے ذریعے، کیونکہ ان کے پاکستان سے گہرے تعلقات ہیں، اور آل شریف کا تو سب کچھ ہی برطانیہ میں، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو ریٹائرڈ ہونے والے لوگ ہیں، یہ بھی برطانیہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پر پاکستان کی سیاست کو اگر کہا جائے برطانیہ سے کنٹرول ہوتی رہی تو یہ غلط نہیں ہے۔
اب یہ جو سماعت ہو رہی ہے ملٹری والی وہ بھی بڑی اہم، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. خان پہ جو سب سے پہلا اور اہم کیس بھی بنایا گیا 190 ملین پاؤنڈ، جس پہ بڑی انہوں نے محنت کی، القادر ٹرسٹ کا ملک ریاض کے پیسوں کا معاملہ اور ٹرانسفر کا جو NCA ان کی ایجنسی ہے، یہ بھی برطانیہ سے انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ بھی حسین نواز کی پراپرٹی تھی. اب سپریم کورٹ میں پیسے پڑے بھی ہیں، خان پر الزام لگایا، اس کا 1 روپیہ بھی خان کے پاس نہ آیا نہ آ سکتا ہے. اب دوسری طرف رجیم چینج میں آپ دیکھیں جو رحیم یار خان میں جو اصل معاملہ ہو رہا ہے، تلور کے شکار کے لیے جو شیخ صاحب آئے ہوئے ان کے ساتھ بھی رات چھپ چھپا کر بات چیت کا عمل جاری ہے. بڑی اتھینٹک خبر کہ طاقتور ترین شخص کی رات کے اندھیرے میں شیخ صاحب سے ملاقات، شیخ صاحب سے ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ شیخ صاحب یہ گارنٹی دلوا دیں کہ خان باہر آ کے کچھ نہیں کہے گا. دیکھیں یہ ملاقاتیں مجبوریاں ہیں. شیخ صاحب کے عرب امارات کے صدر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات. اب ڈونلڈ ٹرمپ تک ان کی رسائی ہو نہیں رہی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب ان کی اتنی پسلی تو ہے نہیں جو انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے اس کا یہ سامنا کر سکے. یہ 17 گریڈ کے افسر کی وہاں سے آپ کو پتہ سائفر پہ حکومت گرا گئے، تو یہ ان کے پاس وہ دانت بھی نہیں ہے جو فیڈ کرنے والے ہاتھ کو کاٹ سکیں. اب شیخ صاحب پاکستان میں لینا تو نہیں شیخ صاحب سے کچھ نہیں، شیخ صاحب الٹا ان سے بھی لے رہے ہیں ہاتھ ملوانے کے باوجود بھی. رحیم یار خان میں 3 لاکھ ایکڑ زمین 50,000 روپے 1.5 پیسے کے حساب سے انہوں نے لیز پہ لے لی. خیر یہ تو چھوٹا سا معاملہ تھا. اصل میں ابھی 2 ارب ڈالر بھی دیکھے جو پڑے ہوئے ہیں ان کے دبئی کے عرب امارات کے رول اوور کر رہے ہیں، اس میں بھی باقاعدہ طور پر کمرشل لون کے حساب سے وہ سود بھی لے رہے ہیں ان سے. دنیا امریکہ میں 4.5% کمرشل لون سود ہے وہاں، یہاں شرح سود 6% ہے. پاکستان کے قرضوں میں مزید اضافہ. اگر دیکھیں اتنی دوستی ہوتی تو مفت میں قرضہ دیتے، پیسے معاف کر دیتے. ان کے پاس 2 ارب کیا چیز ہے، لیکن 2 ارب ڈالر کے لیے اس لیے کہ وہ پھنسا کے رکھنے کے لیے انہیں، اور 2 ارب ڈالر کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. یہ وہ بدترین خارجہ پالیسی ہے جس کا نتیجہ آپ کو نظر. آج افغانستان میں بھارت کے پاؤں مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے نئے تعلقات بن رہے ہیں، اور یہاں افغانستان کے ساتھ جنگ تیار ہے، اور یہ ہاتھ ملانے کے عوض الٹا دے کے آ رہے ہیں کچھ. رحیم یار خان میں تو میں نے آپ کو بتایا جو زمین ہے یہ تو خیر چھوٹا سا معاملہ ہے. اصل معاملہ جو ملاقات کر کے NRO لینا ہے، خان سے یہ چاہتے ہیں ایک NRO مل جائے. حقیقی معنوں میں یہ جو حکومت نے بیانیہ بنایا نا کہ عمران خان کو NRO دیا جائے گا، وہ اصل میں NRO لینا ہے. دیکھیں خان جیل سے باہر آ کے انہیں کچھ نہ کہے، سیف ایگزٹ دے دے. اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی وجہ بتاؤں، ان کا جو آخری پتہ جنرل فیض حمید، انہیں لگتا تھا سزا کے خوف سے وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، اس نے الٹا جنرل باجوہ کو گواہان کی لسٹ میں شامل کرنے کا کہہ دیا. وکیل صاحب کو پوچھ لیں آپ، وہ بتائیں گے تو نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ آخری تیر سمجھ کے چلایا تھا. اب خان کے ساتھ وہ نہیں جوڑا جا سکتا. 9 مئی میں خان کو فریم نہیں کر سکتے. 9 مئی کے کیسز میں خود حکومتی اہلکار کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم لوگوں نے واردات کی. حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی خان صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں، وہ بھی نامعلوم افراد کا ذکر کرنے پہ مجبور ہیں، انہیں پتہ ہے. اور اب ان کے پاس القادر نیب کے علاوہ باقی جس طرح باقی سارے بوگس جھوٹے کیس نہیں ٹھہر سکے، اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں. ملٹری کیسز میں جو سزائیں دی گئیں وہ پہلے ہی حکومت کے لیے بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اسے دیکھیں برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ میں باقاعدہ بیانات کے بعد اس دباؤ کو براہ راست عدالتوں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کالا دم کریں اسے. جس طرح انتخابی نشان چھینا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جین میریٹ نے قاضی فائز کو کہا کہ تم نے زیادتی کی. اب سپریم کورٹ میں براہ راست آئینی بینچ انہیں کہا جا رہا ہے اسے حل کریں، اسے کالا دم کریں. یہ جو سماعت چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ سزائیں کالا دم ہوگی. حالانکہ 26ویں ترمیم کے بعد ہتھوڑا گروپ انہوں نے آئینی بینچ یہ جو سوالات آج چل رہے تھے وہ کہ جی آرڈر دکھائیں کہاں ہے سویلین کو آپ نے ملٹری سزائیں دی، وہ سوال جج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ 26ویں ترمیم کے جج ہیں، یاد رکھیں. وہ پوچھ رہے اس کیس کی بنیاد بتاؤ کہ ایک ہی FIR پر ایک ہی کیس پر آدھے لوگوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں سزائیں اور آدھے لوگوں کو آپ ملٹری کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. بھئی آپ کس طرح تعین کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا ہے، انہیں نہیں لے کے جانا؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ آرڈر لا کے دکھائیں، کوئی جواب نہیں آگے سے، نہ وہ ان سزاؤں کی تفصیلات بتا سکتے ہیں. تو یہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں قانونی حساب سے بھی. سپریم کورٹ سے یہ سزائیں کالعدم کروائیں گے، اور میرا خیال ہے جہاں تک یہ فیس سیونگ کے لیے آرمی چیف تک ہو سکتا ہے معافی کا پیغام لے کے جائیں. لیکن اب 9 مئی میں جو ملٹری حراست میں لوگ ہیں وہ کسی صورت میں لکھ کر دیں. حسان نیازی نے صاف صاف کہا، اس نے کہا میں قید میں منظور ہے، مجھے عزت کی یہ زندگی ہے، میں اس طرح کی معافی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ خان کا بھانجا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پر لکھا گیا کہ یہ سزائیں بنیادی طور پر انسانی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے. اس کیس میں جن ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے یہ بنیادی حقوق ختم ہو چکی. ملک میں ایمرجنسی نہیں ہے، مارشل لا نہیں ہے. جس طرح پرویز مشرف کے دور میں تو ایمرجنسی تھی، آپ فوجی عدالتوں میں سزا دے دیتے تھے. آرٹیکل 233 کے تحت یہ صرف ایمرجنسی نافذ کر کے آپ بنیادی حقوق معطل کر سکتے ہیں. یہ سارے جج کے ریمارکس تھے. اور یہاں پر دیکھیں آج بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کی بھی بات ہوئی کہ آرمی ایکٹ کی شک تو
اس پر نہیں لگائی جا سکتی جو ملک دشمن جاسوس تھا، اس کا کیس آپ ملٹری عدالت میں نہیں چلا سکتے. اور خود وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث کہہ رہا تھا. اب اس سارے معاملے میں دیکھیں فوجی عدالتوں میں انہوں نے کیا ثبوت فراہم کیے. وہ ثبوت جج رضوی صاحب پوچھ رہے تھے کہ کراچی رنگ روڈ پہ جس طرح وہ جہاز تباہ ہوا، لکڑی کا نہیں، اصلی جہاز، اربوں روپے کا جہاز، اسے آپ 9 مئی سے بڑا سنگین جرم کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ آپ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کریں؟ یہ عدالتیں سپریم کورٹ یہاں کیس کیوں نہیں آ سکتا؟ اب خواجہ حارث صاحب کو تو 5 کروڑ فیس بھی ملی، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ سزائیں سپریم کورٹ سے ہی کالعدم ہوگی. اب حکومت کے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ ہے، حکومت اس وقت بری طرح لرزاں ہے. ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں. یہ خان کو جب کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کو ریلیف دیں گے، آپ ہمیں کیا دیں؟ خان کہتا ہے میں تمہیں عدل دوں گا، انصاف دوں گا، بچنے کا راستہ دوں گا، اپنے اوپر سارے جرائم معاف کروں گا، اس سے زیادہ تمہیں کیا دوں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، فتح مکہ والی معافی دیں، جو کچھ ہمارے 2 سال 7 مہینے ہم کرتے رہے وہ معاف کر دیں، آپ خاموش رہیں، احتجاج چھوڑ دیں، 3 سال کے لیے سائڈ پہ ہو جائے. یہ جو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشے حکومت کی طرف سے نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے، یہ حقیقت ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی نہیں پتہ تھی. یہ بنی گالہ کو شفٹ کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ علی امین گنڈا پور سے جو بات چیت کا معاملہ چل رہا ہے چاروں طرف سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ لوگ تو اس پورے اقتدار میں، اس حکومت میں اتنا ان کا کردار ہے جتنا دیوان عبداللہ کا بیگانی شادی میں. تو ان کے اقتدار میں لانا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی، کیونکہ 2 ہی حالتیں، یا تو خود مارشل لا لگا کے آ جائے یا ایسے لوگوں کو لے آئیں جن سے غیر قانونی کاموں کو تحفظ ملتا. اب ان لوگوں کو فائدہ یہ تھا کہ ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی تھی، کرپشن کے اوپر سے کیسز بھی تھے، تو وقتی طور پر ایک سیاسی لائف لائن مل گئی، اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ مل گئی کہ جن ملک میں سیاسی نظام چل رہا ہے. ورنہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ کسی بڑے فیصلے میں شامل نہیں. سعودی عرب امارات، امریکہ، برطانیہ سے بھیک مانگنے تیرے امداد کے لیے جاتے رہے، قرض لیتے رہے، وہاں سے نے کیا ملا آپ دیکھ لیں. 75 ارب ڈالر کے معاہدے ہوئے، ملا $1 بھی نہیں. مریم نواز کو کیوں میدان میں لانا پڑا ہاتھ ملانے کے واردات؟ یہ قرضوں کا انتظام جب بھی نہیں ہوتا آرمی چیف جاتے ہیں. محمد بن سلمان سے ملنا ہو، عرب امارات سے ملنا ہو، IMF سے، امریکی سفیر، برطانوی سے، یہ سارے معاملات آرمی چیف کرتے رہے. اسی لیے عمران خان کو جو بنی گالہ کی آفر کا ہے، یہ حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. خان جب کہتا ہے کہ مجھے فیصلہ ساز سے بات کرنی ہے، ان لوگوں سے ان کی اوقات نہیں، تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو رانا ثناء اللہ بھی آج جو کہہ رہا ہے بات، وہ صحیح ہے. اسے واقعی نہیں پتہ کہ بنی گالہ شفٹ کرنے کی بات اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے نہیں. انہیں تو صرف چند بیانات کے ریکارڈ کے لیے رکھا ہے. کوئی گندی گھٹیا غلیظ بات کرنی ہو، کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو، کوئی جگتے لگوانی ہو، تو ان لوگوں کے سامنے لیے. مریم نواز کو بھی تقریر کرے احسان نیازی پہ، وہ الٹا بیک فائر کر گئی، سارے جھوٹ بھی پکڑے گئے اور سوالات بھی اٹھ گئے اور سارے عمل کو مشکوک بھی کر گئی. حسان نیازی کے بارے میں اس نے تقریر کی کہ یہ کیا بات ہوئی، فوجی ہمارے ساتھ تو بڑی اچھی بات، تمہارے ساتھ ہو تو وردی ڈنڈے پر ٹانگ دیں آپ. وہ بھائی وردی یا نعوذ باللہ کو خانہ کعبہ کا غلاف تو نہیں تھا. ملٹری عدالت سے سزا دی جس کے اہل خانہ کو تفصیلات کا نہیں پتہ، وہ مریم نواز کو کیسے پتہ کہ کس بات پہ 10 سال کی سزا ملی؟ وردی لہرانے پہ. اب جہاں تک یہ فوج کی حمایت بات کر رہی ہے، انہیں ذرا یاد کرانا چاہیے، جس میں پوری تفصیل سے ڈان لیکس دکھائیں کہ اس کے والد نے بھارت کو کیسے دعوت دی تھی کہ ہماری فوج دہشت گرد ہے جو بھارت جا کے پارلیمنٹ میں حملہ کرتی ہے. اجمل قصاب کے اس نواز شریف کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹس تک کلبھوشن کے کیس میں بھی دکھائے گئے. مریم نواز خود اپنے جلسوں میں فوج کو دہشت گرد کراتی تھی. خواجہ آصف فوج کو جنگ ہارنے، شہداء کو پیچھے چھوڑ جانے والی فوج، سیاچن کارگل ہارنے کے تانے، 1971 کی جنگ ہارنے کے تانے. ایاز صادق جنرل باجوہ آرمی چیف کو کہتا تھا ہندوستان کا یہ بزدل تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا جب حملہ ہوا تھا. زرداری میمو گیٹ پہ اپنی فوج کے خلاف امریکہ کو حسین حقانی کے ذریعے وہاں سے بلاتا، آج سپریم کمانڈر ہے فوج کا. اور اب تو انصار عباسی کے نیا انکشاف سن لے، وہ خود کہہ رہے ہیں فوجی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز سے درخواست کریں کہ جب کوئی فوجی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو مریم نواز لال جوڑا پہن کے بارات کا گانا نہ شروع کر دیا کریں. انہیں سمجھائیں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو ابھی تو ان کے دیکھیں بہت سارے اکاؤنٹ یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. کہ ان لوگوں جن کو یہ فالو کرتی ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ بلوچستان کے علاقے میں بلوچ سرمچاروں نے اس وقت پولیس اسٹیشنوں پر، کافی اہم علاقوں پر قبضہ کیا، اس پر کوئی بات نہیں کرنے کو تیار. سارے سیکیورٹی ادارے بھی خاموش. یہاں 9 مئی ختم نہیں ہوتا. سویلین ملٹری ٹرائلز پہ لوگوں کے ٹویٹس دیکھیں، پیغامات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا پتہ نہیں کتنا بڑا قہر مچ گیا. اب حکومت کو یقین کریں، اصل مسئلہ ہے وہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا سے. یہ حقیقت ہے. خان کی یہ جو ٹویٹ آئی 2 دن پہلے، انہوں نے اس وجہ سے چیٹ لیک کروائی. اب وہ احسن نامی نوجوان، اس پہ ظلم و ستم. اب اس ٹویٹ کیونکہ پیغام اس کو ملا ہے، فیملی علیمہ خان سے بات کریں، لفظ بہ لفظ جو ٹویٹ میں آئے وکلا کریں، وہ ٹویٹس میں آتے ہیں.
انہوں نے وہ چیٹ لیک، حالانکہ اس چیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ادھر ادھر کی باتیں تھی، پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، وہ جو مرضی کہیں. دیکھیں پارٹی ان کی ہے، لوگ ان کے. پہلے یہ لوگ لڑانے کی کوشش کرتے رہے جی بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بڑے مسائل. وہ تمہیں کیوں، اسٹار پلس ڈرامہ ہے تمہارا. علیمہ خان پارٹی ہائی جیک کر رہی ہے. علیمہ خان نے پارٹی کو کیا کرنا ہے؟ اس پارٹی سے علیمہ خان کو کیا لینا دینا، یا بشرا بی بی کو کیا لینا دینا؟ علیمہ خان پارٹی کے معاملات ہاتھ میں. پارٹی ہے کون سی بھائی؟ اور پارٹی صرف عمران خان ہے. خان صرف پارٹی ہے بس. تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا اور اس کے ساتھ ہے وہ. باقی سارے تو آئے گئے، جمع تفریق کرے نمبرز ہیں، 45 گئے 50 آئے، یہ سارے لوگ ہیں بس. عہدیداروں کے درمیان اور تقسیم، یہ صرف تقسیم کا ایک عمل ہے تاکہ یہ ایک لڑائی کا ایک ماحول بنا رہے. یاد رکھے تحریک انصاف نام ہے صرف اور صرف عمران خان کا، اور یہ سارے عہدیداروں کی سیاست مرہون منت ہے خان کی، اور خاندان ہے پیچھے خان کا جو اس کے ساتھ کھڑا ہے. ظاہر ہے خان کی بیوی اور خان کی بہنوں کے علاوہ تو کوئی اس کا زیادہ ہمدردی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سارا پاکستان محبت کرتا ہے اس سے، مرشد بھی ہے، رہنما بھی ہے، وہ لیڈر بھی ہے، وہ لوگوں کی جان بھی ہے، محبوب بھی ہے، لیکن بہنوں کا خون ہے، بیوی کا خامند ہے. اب ان کے ساتھ آگے تو ہم نہیں نکل سکتے کوئی بھی پاکستان میں. تو اس لیے ان لوگوں کی باتوں کو یہ چیٹ لیک کر کے جی بڑا یہ جی وہ کس چھوٹی سی عہدیدار ہے کوئی لڑکی، مجھے نام نہیں اس کا یاد آ رہا، خیبر پختونخوا میں، اس کے معاملے میں بھئی علیمہ خان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے، وہ کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیں گے؟ انہیں کیا لگے ان چیزوں سے؟ ان کے لیے خان بھائی اچھا پھر جی ایئر کنڈیشن نہ لگائیں وہاں، وہ پینٹ نہ کروائیں خان کے، خان تک قریب لگے، کیا عمران خان کو ان چیزوں سے فرق پڑے گا یار؟ بہرحال اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں. اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.